بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتا میرے دل میں یہی امنگ جاگتی کہ کاش میری بھی شادی ہوئی ہوتی، لیکن میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جن کو میں نے پورا کرنا تھا، اور اس بیچ میں خود کو بھلا دیا تھا۔ لیکن جب بھی اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا تو دل کرتا گھر بسا لوں۔ آج بھی جب میرے ساتھ کام کرنے والے میرے دوست جب گھر جانے کی جلدی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بیوی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو میرے دل میں بھی حسرت جاگتی ہے۔ شاید میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو سب کچھ نہیں ملتا۔ میں نے اپنا بچپن بہت قسم پرسی میں گزارا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو محنت مزدوری کرتے دیکھا۔ میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بہن اور ماں کی ہر خواہش پوری کروں۔ میرے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور ہماری ماں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور جب تک میں کام کرنے کے قابل ہوا ماں بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ چکی تھی۔ اسی بہن کی شادی کرنا تھی میری ذمہ داری تھی۔ اس کی پڑھائی اور اس کی شادی کے چکر میں میری شادی کی عمر نکل گئی اور اب میں 32 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب کوئی بھی مجھے عمر رسیدہ ہی ملے گی۔ لیکن ایک دن ماں نے بتایا کہ ایک جگہ میرا رشتہ دیکھ کر آئی ہے۔ لڑکی صرف 17 سال کی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا بہت جلد شادی کر دی۔ اب اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور اسے طلاق ہو چکی ہے۔ لڑکی کی عمر سن کر مجھے جھوٹی لگا، لیکن وہ اماں کی پسند تھی، اس لیے میں چپ چاپ راضی ہو گیا اور نہایت سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی اپنی عمر کے مطابق بالکل معصوم سی تھی اور خوبصورت بھی۔ اس کا بیٹا بہت پیارا تھا اور مجھے تو بچے ویسے بھی بہت پیارے لگتے تھے، اس لیے میں اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ میری بیوی نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا، میری اور میری ماں کی کھلے دل سے خدمت کرتی، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر خوش ہوتا، نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی کہ اتنی کم عمر اور خوبصورت فرما بردار بیوی اس عمر میں مجھے ملنا ایک معجزہ تھا۔ وہ ایک بیٹے کی ماں اور طلاق یافتہ تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ گھر کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد ڈبل شفٹ جاب کرنے لگا اور گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ ہر وقت گھر کی فکر لگی رہا کرتی تھی کیونکہ ماں چارپائی پر تھی اور اتنا زیادہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں بالکل مطمئن تھا کیونکہ میری بیوی بیٹیوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کیا کرتی۔ میری زندگی تو جیسے جنت بن گئی اور میں اپنی جنت سے بہت خوش تھا۔ لیکن میری خوشیوں کو گرہن اس وقت لگا جب ایک دن میرا بہت پرانا دوست گھر پر آیا۔ ویسے تو میری بیوی پردہ کرتی، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس دن اچانک سے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی اور سامنے ہی میرا دوست بیٹھا تھا۔ اس کی نظر میری بیوی پر پڑی۔ میں جانتا تھا کہ میرا دوست تھوڑا عیاش طبیعت کے ہے۔ اس نے میری بیوی کو دیکھتے ہی مجھے کہا، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ میں نے اسے بتایا، ہاں یہ میری بیوی ہے۔ کیوں؟ میں نے تو ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بیوی کی تعریف اور مثال دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بیوی کے کردار کی مثالیں دیتے ہو، تم جانتی یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ ایک طوائف ہے، اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی، جو بچہ اس کے ساتھ ہے یہ بھی ناجائز ہوگا۔ مجھے اس پر یقین نہ تھا کیونکہ تہجد گزار اور پردے کی پابند لڑکی تھی اور یہ بات میں اپنی بیوی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، اس لیے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اپنی بات ثابت کرے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ اس کی بیوی کی تصویر دکھاؤ، اور جب اس نے میری بیوی کی تصویر دکھائی تو فوراً کہا، ہاں یہ فلاں علاقے کی طوائف ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کہاں غائب ہوگی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ماضی میں میری بیوی طوائف رہی تھی۔ طوائف کے بچے ناجائز ہوتے ہیں، وہ بچہ بھی ناجائز ہوگا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ جو کچھ تھا وہ ماضی تھا۔ اب وہ اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی، وہ ایک اچھی زندگی کی طرف لوٹ آئی، دین کے سارے احکامات پر عمل کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو خاتون بھی بن کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ طوائف کا کام کر کے بھی آئی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، لیکن معاشرے نے اسے وہاں رکھ دیا ہوگا، اس لیے میں دل ہی دل میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لایا۔ میں تو پہلے ہی اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا۔ وہ بہت کچھ اتنی چھوٹی عمر میں سہ کر آئی تھی، لیکن میں بھی ایک مرد ہوں، کبھی کبھی مجھے اس کا ماضی یاد آتا، لیکن فوراً ہی اس کو اپنے دماغ سے جھٹک دیتا اور دماغ کسی اور بات پر لگانے کی کوشش کرتا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ان 6 ماہ میں کسی بھی ایسی حرکت میں مجھے وہ مشکوک نہیں لگی۔ وہ میرا اور میری ماں کا حکم حرف آخر سمجھتی، اس کا جو بھی ماضی تھا میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا کیونکہ اس کے حال پر اور اس کے مستقبل پر میرا حق تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دوستوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اگر تم لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو کسی سے مت کہنا، میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ انہوں نے بھی میرے اس عمل کو سراہا کہ ایسا دل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو تمہاری بیوی ہے وہاں شریفوں والی زندگی میں آنا چاہ رہی ہے تو ہم
یہ بات کسی سے نہیں کہیں گے، اس لیے مجھے ان کی طرف سے بھی تسلی ہوگی۔ میری بیوی اکثر ہی رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جایا کرتی تھی تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا تو وہ بستر سے اٹھتی تو میری آنکھ کھل جاتی، لیکن اب مجھے عادت ہو گئی تھی، اس لیے بستر سے اٹھنے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تہجد ادا کرنے جاتی ہے۔ ایک دن مجھے بہت زیادہ بچے کے رونے کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو بستر پر میری بیوی اور بیٹا دونوں ہی نہیں تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بیوی ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھی ہوگی۔ میرے دماغ میں آیا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوگی اور اس کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور وہ رو رہا ہے، مجھے جا کر اسے چپ کروانا چاہیے اور اپنے پاس لے آنا چاہیے۔ اسے میں اس کی طرف سے اٹھا اور تب تک بچہ خاموش ہو چکا تھا۔ میں اٹھ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بچے کو اپنے پاس لے آتا ہوں تاکہ وہ سکون سے اپنی نماز ادا کر سکے، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا اور میرے اندر تجسس جاگ اٹھا اور میں نے ہال سے آنکھ لگا کے دیکھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ بچاتا مجھے لگا کہ کسی نے میرے ناک پر اپنا رومال رکھا ہے، اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا اور ہمیشہ کی طرح میرے کام پر جانے کا وقت ہوا۔ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی اور نہ ہی بیٹا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آیا تو معمول کے مطابق وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کا بیٹا میری ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا ساتھ والے کمرے میں گیا لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، وہ رات تم کہاں تھی اور تمہارے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ اس نے کہا کہ کس کمرے میں؟ کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہوں۔ میں تو ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھنے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہاں آ گئی۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہی ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ جھوٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ چیز بار بار میرے دماغ میں آتی اور میں اس کو جھٹک دیتا۔ وہی چیز میرے لاشعور سے نکل کر میرے خواب کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ اس لیے میں اس وقت تو مطمئن ہوگا، لیکن دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگر وہ خواب ہوتا تو پھر میرے منہ پر مار رکھنے والا کون تھا؟ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ زبانی کلامی بات تھی اور میں اپنے وقت سے اٹھا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہوتا تو اپنے وقت پر تو نہیں اٹھ سکتا تھا نا، اس لیے میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا تھا۔ کبھی لگتا کہ میں نے خواب دیکھا اور کبھی لگتا یہ سچ ہے۔ اسی سوچ میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں کام سے گھر آیا تو اماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی اپنے اور بچہ اپنی خالہ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ میری بیوی کے میکے میں صرف اس کی ایک خالہ تھی، اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کی خالہ بیمار تھی، وہ بھی بڑی پردہ دار نماز روزے کی پابند خاتون تھی۔ مجھے اس بات پہ بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن جب 2 دن گزرے اور میں بیوی کو لینے وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی خالہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس لیے وہاں ہی گھر بھی اس کے بغیر ڈسٹرب ہو رہا تھا اور اس کی خالہ کو بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے میں ان کو ساتھ لے آیا ان دونوں کو ہمارے گھر میں۔ ان کی خالہ کو بھی میں ماں کی طرح ہی جانتا تھا۔ ایک ہی جگہ ان دونوں کو لے آئے کہ دونوں اچھے سے خدمت کر سکیں۔ میری بیوی کو یہ اچھی بات لگی، لیکن خالہ کسی صورت آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہم اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ لیکن ان کو گھر لانے کے بعد میں دیکھا کہ اکثر وہ دونوں خالہ بانجی بیٹھی ہوتی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی کا ماضی ایک طوائف ہو رہ چکی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اس کی خالہ کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا اس کے ماں باپ کچھ سال پہلے مر گئے، ان کی موت کی وجہ سے ہی ان کا نکاح کرنا پڑا اور خالہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور یہ طلاق کے بعد خالہ کے پاس واپس آ گئی اور وہیں رہتی تھی۔ لیکن مجھے لگتا تھا یہ دونوں ایک ہی جگہ کا کام کرتی تھیں کیونکہ اس کی خالہ بہت خوبصورت تھی۔ خیر وہ ان کا ماضی تھا، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب وہ پردہ دار تھیں اور یہی تھی کہ میری بیوی ہر 2 ماہ بعد لازمی خالہ سے ملنے جاتی، لیکن خالہ کی یہ آنے کے بعد پھر بھی ہر مہینے 2 دفعہ لازمی گھر سے باہر جاتی ہے، شاپنگ کے نام پر، کبھی ہاسپٹل کے نام پر۔ میں کہتا کہ ملے جاتا ہوں تو دونوں ہی انکار کر دیتی، ہم چلی جائیں گے، آپ اپنا کام کر لیں۔ پہلے تو 1 2 ماہ میں نے اس چیز پہ غور نہیں کیا، لیکن تیسرے مہینے ایک دن میں خود بیمار تھا اور خالہ مل گئی، مجھے ہاسپٹل جانا ہے اور میں نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، لیکن اس نے کہا کہ آج میرے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی کیونکہ آج اس نے بازار جانا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا کہ بازار جانا ضروری ہے یا شوہر کی صحت زیادہ ضروری ہے۔ جب میں نے اس بات پر غصہ کیا تو میرے ساتھ چلی گئی اور بیٹا خالہ میری ماں کے پاس چھوڑ گئی۔ ہم لوگ واپس ہاسپٹل سے آئے اور بیٹا اور خالہ دونوں نہیں تھے۔ میں نے ماں سے پوچھا تو معلوم ہوا وہ بازار گئی ہیں اور ساتھ بیٹے کو لے گئی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بزرگ خاتون کیوں بچے کو ساتھ لے گئی ہیں، بازار میں بچہ سنبھالیں گی یا خریداری کریں گے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا ضروری خریدنا تھا کہ ایک دن صبر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ کل تو میری بیوی ان کے ساتھ جا سکتی تھی۔ لیکن ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس لیے میں خاموش رہا۔ جب شام کو واپس آئی تو انہوں نے کچھ خاص خریداری بھی نہیں کی تھی، جو چیز بھی خریدی تھی وہ سب بچے کے لیے تھی۔ مجھے اس کی محبت بہت پیار آیا کہ اتنی مشکل سے بچے کو ساتھ لے کر بازار گئی اور بچے کے لیے
ہر چیز خرید کر لے آئی۔ انہوں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں خریدا، لیکن میں پھر بھی ان پر غصہ تھا کہ وہ اس عمر میں کیوں بازار چلی گئی، کل میری بیوی کے ساتھ جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس ان کا دل گھبرا رہا تھا اس لیے چلی گئی۔ میں نے اس بات کو بھی نارمل لیا، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، ایسا گھر میں بیٹھنے سے ان کے دل نہیں لگتے۔ بچہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا اور اب چاہتی تھی کہ وہ گھر چلی جائے، لیکن مجھے میری ماں اور ان دونوں کی عادت ہو گئی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس گھر جائیں، کیونکہ بیوی کا تو کام میں مصروف رہتی اور میری اماں اکیلی بور ہو جاتی اور وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، بچے کو بھی کھلاتی رہتی۔ اس لیے میری بیوی بہت بیزار ہو گئی تھی اور میری ماں بھی بہت خوش تھی۔ جب ہم سب نے ضد کی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہ لیں تو وہ بھی مان گئی، لیکن اس سے اگلے ہفتے ہی ان کو شوق چڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے گھر جانا اور وہاں کی صفائی کر کے آنا، اور میری بیوی ان کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی کہ گھر کو کھول کر صاف تو کر ہی لینا چاہیے نا۔ اس لیے وہ صبح سے ہی اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلے گی۔ اس بچے کو میں اپنا بیٹا ہی سمجھنے لگا تھا، اس لیے شام کو ان کو لینے گیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا، وہ دونوں گھر نہیں تھی۔ غور کرنا شروع کیا تو مجھے دونوں ہی مشکوک لگنے لگی، کیونکہ وہ مہینے کی مخصوص 2 تاریخ کو اپنے گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے کہیں نہ کہیں چلی جاتی اور کہاں جاتی یہ معلوم نہیں ہوتا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا یہی انتظار کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی آئی، وہ دونوں اس سے نکلی اور مجھے اپنے گھر کے دروازے کے آگے دیکھ کر ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور یہ گاڑی والا کون ہے؟ میری بیوی تو کچھ بھی نہ بولی، اس کے چہرے پر تو بہت زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کی خالہ نے کہا وہ نہیں جانتی یہ کون ہے، انہوں نے تو صرف انہیں لفٹ مانگی تھی، لیکن جھوٹ کی وجہ سے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس لڑکے کے چہرے پر بھی پریشانی سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے لڑکے کو گاڑی سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتارا، اس دوران خالہ گھر کا تالا کھول چکی تھی۔ اسے پکڑ کر اندر لے آیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ کیا گھورک دھندا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نے بتایا کہ میں جانتا ہوں اب دونوں کا ماضی اور مجھے اس کا ثبوت بھی مل چکا، لیکن مجھے آپ دونوں کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ماضی کو بلا دیا، کیونکہ ابھی آپ لوگ ہو میرے لیے یہی بہت ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ آج بھی مجھ سے چھپ کر اپنی ماضی کو دہرا رہی ہو اور مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا دیں، میں خود آپ کی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو میں ابھی یہاں کھڑے تم کو فارغ کر سکتا ہوں۔ وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بالکل غلط فہمی ہوئی ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے بتاؤ کہ سچ کیا ہے، جو بھی سچ ہے پورا کھول کر میرے سامنے رکھو، سچ تو مجھے معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سارا سچ بتائیں گی، اس کے بعد میں ان دونوں جو سزا دوں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا باپ بچپن ہی مر گیا تھا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ دوسرا باپ میرا شرابی اور جواری قسم کا تھا اور اس کی ماں کو ایک جوئے میں ہار گیا تھا اور اس کے بعد یہ رہ گئی تھی اکیلی، تو اسے کوٹھے پر فروخت کر دیا۔ پھر کیونکہ یہ کم عمر تھی اس لیے صرف اس سے ڈانس کروایا جاتا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس میں لچک بھی بہت زیادہ تھی اور یہ بہت جلد ڈانس سیکھ گئی اور وہاں رقص کیا کرتی تھی۔ یہ جو اس کی خالہ ہے وہاں کی اس وقت کی سب سے عمر سدت وائف تھی، سب اس کو بہت عزت احترام دیا کرتے، ڈانس وغیرہ تو نہیں کر سکتی تھی لیکن رہتی کوٹھے میں تھی۔ ایک دن اس کوٹھے پر ایک لڑکی لائی گئی جس کو بیچنے کے لیے اس کا سسر آیا تھا۔ وہ تو لڑکی بیچ کر چلا گیا، لیکن وہ لڑکی کمرے میں بیٹھ کر میں نے اس کو جا کر پوچھا کہ اس کا سسر اسے کیوں بیچ گیا ہے اور اس کا شوہر کہاں ہے، تو اس نے بتایا اس نے اپنے شوہر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ وہ ایک غریب گھر کی بیٹی ہے۔ اب اس کے سسر نے سزا کے طور پر اس کو اغوا کر لیا اور کچھ دن رکنے کے بعد یہاں فروخت کر گیا۔ اس کا شوہر تو جانتا بھی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہاں کی نائکا کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس نے اس لڑکی کے پیسے دیے ہوئے تھے اور وصول کرنے پر ہی یقین رکھتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو نہیں آئی ہے حاملہ ہے تو اس نے اتنی چھوٹ دیتی کہ جب تک اس کا بچہ نہیں ہوتا وہ اسے کام پر نہیں لگائے گی، اور پھر اسی طرح اس لڑکی نے بہت ہی پیارے سے بچے کو جنم دیا، لیکن اس سے پہلے ہی خالہ الگ گھر میں رہنے لگی، یوں کہ یہ کام کرنے کے قابل بھی تو نہیں تھی، اس لیے یہاں مرضی سے رہتی۔
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور انہی دنوں چھت سے گر کر اپنا پاؤں تڑوا بیٹھی، جس کی وجہ سے میں جان بوجھ کر لنگڑا کر چلتی اور ڈانس نہیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے کوٹھے سے مجھے نکال دیا گیا اور میں یہاں خالہ کے پاس آ گئی، اور یہ سب ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ میرا کوئی پاؤں نہیں ٹوٹا، میں بالکل ٹھیک تھی، اور جس دن اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو ہم نے وہ بیٹا وہاں سے اٹھا لیا اور اس کی جگہ مردہ بچہ رکھ دیا۔ یہ بچہ، یہ میرا بیٹا نہیں، اس عورت کا بیٹا ہے، اور ہم جو مہینے 2 مرتبہ تاریخوں میں کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہیں نا، تو ہم لوگوں نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ اس کی ماں سے ملوائیں گے۔ وہ ایک مخصوص پارک میں آتی ہے اور اپنے بیٹے سے ملتی ہے۔ یہ کپڑے، کھلونے، ہر چیز وہی دیتی ہے، اور ہم اس کے شوہر کی تلاش میں ہیں، اور یہ جو لڑکا ہے یہ اس کوٹھی کا ڈرائیور ہے، اور یہ ہمارے پلان میں شامل ہے۔ اور جس رات آپ نے مجھے کمرے میں کسی کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس بچے کی ماں تھی، اور آپ کی ناک پہ رومال اس لڑکے نے رکھا تھا۔ یہ اب اس عورت کو مخصوص وقت پر لے آتا ہے اور واپس لے جاتا ہے۔ اس طرح کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لڑکے سے تصدیق کی تو اس نے بتایا کہ یہ سب سچ کہہ رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی اور اس کی خالہ ایک بری جگہ رہتے ہوئے بھی اچھا دل رکھتی تھی اور ان کی نوکریوں کے لیے نہیں چھوڑا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ رہ گیا تو وہ لڑکا تو وہی تھا جس کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس لیے دوسرے دن جا کر میں نے اپنے باس کو ساری تفصیل بتا دی۔ وہ اپنی بیوی کی تلاش میں پاگل ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن اپنی پہلی بیوی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اسے ساری بات پتہ چلی تو وہ ساری رقم ادا کر کے بیوی کو واپس لے آیا، اور ان لوگوں نے ہم سے بیٹے کا مطالبہ بھی کر لیا۔ مجھے اس عرصے میں اس سے ایک نصیحت ہو چکی تھی۔ ہم بچہ واپس تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ بچہ واپس کر دیا، کیونکہ اس کی اجرت کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں بھی اولاد کی امید دی تھی، اور ہمیں یقین تھا اس نیکی کا اجر اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اولاد میں دے گا۔ اور جو لوگ کسی کا برا کرتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، تو زندگیاں سکون کی انہی کی نہیں گزرتی۔ کسی کا برا کرنے والے پہلے لوگ بھول جاتے ہیں خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لڑکی کا سسر آج کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے، نہ اسے موت آتی ہے نہ ہی اس کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔